ابھی عورت مارچ ہوئی، اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا. مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے. القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے. بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر. سو جب محمد عبدو آج سے کوئی 125 سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آ کے، جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا، مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں، اسلام نہیں نظر آ رہا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک، جس طرح ایک ازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی. اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں. تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا. اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے. ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے. وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں، اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں، اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے. میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں جو ہمارے لیے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے یہ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ 70 سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا. 3 ٹیئر سسٹم بنا دیا، انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور دینی مدرسے. ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے،
اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم نے ہماری جو فیڈرل ایجوکیشن جو ہماری منسٹری ہے اس نے بڑی محنت سے اب ایک سلیبس کور سلیبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے انگلش میڈیم میں ایک کور سلیبس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے اسکولوں میں ایک کور سلیبس سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے اوپر ایکسٹرا سبجیکٹ وہ اسکول فیصلہ کر سکتا ہے لیکن کور سلیبس ایک سب کے لیے ہوگا تاکہ قوم بنے, تاکہ جو ہماری مختلف قسم کے کلچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ختم ہو. ابھی عورت مارچ ہوئی, اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آ گئے ہیں کہ ملک میں یہ اچھی کلچرل ایشو. اور یہ کدھر سے آتا ہے؟ اسکولنگ سسٹم سے. ایک اسکول سسٹم میں ہم ایک کلچر پڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی جو اسکول سسٹمز میں پڑھا جا رہا ہے. تو قوم نہیں بن سکتی ایسے. کورس سلیبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایجوکیشن منسٹری نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اسکیل پہ چینج آئے گا. اس وقت ہم بات کریں تقریباً 4-5 کروڑ ہمارے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے جو سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چائنیز پروورب ہے کہ 1000 میل کے سفر پہ جانے کے لیے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سنتھسائز ہو ایک ہی قسم کا, تاکہ طبقے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر. سب کو پتہ ہو اپنے دین کا, سب کو پتہ ہو اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو